مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر حم مغرق خذ يدي سهلنا إشكالنا۔ غوث اعظم من بے سر و سام مدد، قبل دی مدد کعبہ امام مدد، قادریم نعر یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان حارونی، مدد کن مدد کن مدد کن معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا وسیع ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکرت دوست دارت۔ قادری عمدار یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ جلوہ نور یوٹیوب چینل پر آج میں سند دعا حزب البحر شریف لے کر حاضر خدمت ہوں۔ دعا حزب البحر شریف کے مختصر کئی دو کلپ میں مختصر اس کی فضیلتیں آپ نے بیان کر چکے ہیں، تو میں یہاں پہ فضیلت کی طرف نہیں جا کر بس کچھ مخصوص باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور پھر اس کے بعد سند دعا حزب البحر شریف پیش فرماؤں گا۔ صاحب دعا حزب البحر شریف اولاد امام حسن حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، دعا حزب البحر شریف میں ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے پانی پر چلا جا سکتا ہے، ہوا میں اڑا جا سکتا ہے۔ اس اسم اعظم کو اگر کسی کاغذ پر لکھ کر پانی میں ڈالا جائے تو پانی خشک ہو جائے۔ یہاں اس سے مراد آفات جو سیلاب آ جاتے ہیں، باڑھ آ جاتی ہے، اس تعلق سے شیخ نے ارشاد فرمایا ہے، زمین کی مسافتیں طے ہو جائیں، اس اسم میں وہ برکتیں ہیں۔ آپ سے عرض کی گئی اگر کوئی اس کو پوری توجہ سے پڑھے تو کیا وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے یا اسے کوئی اور مقام مل سکتا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، اگر کوئی بیمار شخص کسی دوا فروش کے پاس جائے اور اس سے ساری دوائیاں لے کر پی لے تو کیا اسے کوئی افاقہ ہوگا؟ اسی طرح یہ اسماء اپنا راز اسی شخص پر کھولتے ہیں جو ان اسماء کی حقیقت سے واقف ہے۔ یہاں اس میں دعا حزب البحر شریف میں وہ اسم اعظم کے متعلق جو ذکر ہوا، تو انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے بھی اسم اعظم اس میں کہاں پوشیدہ ہے اور بزرگوں نے کس کس اسماء کو اسم اعظم فرمایا ہے، اس میں دعا حزب البحر شریف میں وہ اسماء کہاں کہاں پر ہے، اس تعلق سے بھی ایک کلپ انشاءاللہ تعالی بنایا جائے گا۔ اب حزب البحر شریف کی شرح بہت سے لوگوں نے
کی ہے، تو اس میں ایک شرح سے میں نے کچھ واقعات نقل کیے ہیں، بس مختصر میں چند سطور پر ہے جو سند سلسلہ کے تعلق سے، سند حزب البحر کے تعلق سے کہ اہل بصائر اس حزب کو اپنے اکابر یعنی اپنے مرشدان طریقت یا شیخ کامل یا عامل کامل یا صاحب مجاز، صاحب اجازت، یعنی اس کو صاحب اجازت کہتے ہیں جس کے پاس اس کی سند ہو اور وہ دوسرے کو دینے کا اہل ہو، سلسلہ بسلسلہ لیتے رہے ہیں۔ جو اس حزب پر دوام اختیار کرے گا اللہ جل مجدہ اس کے دل کو ولایت کے نور سے منور کر دے گا، ہدایت کے آثار سے اس کے سینے کو روشن کر دے گا، خیر کے دروازے اس پر آسان کر دے گا، اطاعت پر مداومت بخشے گا اور اس کی فکر و خیال کو پاکیزگی عطا کرے گا۔ صاحب شرح فرماتے ہیں میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اس حزب کو یاد کیا ہو اور اس پر ظاہری خیرات نہ آئی ہو، یعنی اس کی فراوانی نہ ہوئی ہو۔ تو اس چند سطور سے یہ اس کی فضیلت بھی اور اس کی سند کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی۔ تو آئیے سند حزب البحر شریف کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے مرشد اجازت حضور قبلہ مفتی شاکر القادری فیضی صاحب قبلہ دامت ذلہ علینا سے اور حضور ارشد ملت مد ذل العلی دونوں بزرگوں سے مع خلافت و سند حاصل ہے الحمدللہ۔ تو میں دونوں سند آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور حضور مفتی قبلہ شاکر القادری صاحب کو دو سندوں سے جو حزب البحر شریف حاصل ہے وہ دونوں سند میں پیش کروں گا۔ آئیے پہلے شمس الطریقہ بدر الشریعہ عاشق غوث الورا حضور ارشد المشائخ قبلہ مفتی ارشد ملت شمس الطریقہ بدر الشریعہ عاشق غوث الورا حضور ارشد ملت خواجہ پیر ابو البرکات محمد ارشد سبحانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی سند پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ حضور نبی کریم رحمت للعالمین شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم خواب میں یعنی عالم منام میں حضرت سیدنا شیخ قطب الاقطاب فرد الافراد قطب العارفین سلطان العاشقین حضرت سیدنا شیخ سید ابو الحسن علی عبداللہ الشریف الحسنی الشاذلی المصری المغربی قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے آخر وقت میں اپنے جانشین فناف الرسول حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن المرسی قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی۔ انہوں نے حضرت سیدنا شیخ احمد بن عطا اللہ اسکندری صاحب الحکم قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سیدنا شیخ تقی علی بن الکافی السبقی قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب بن علی سبکی التاج قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سیدنا شیخ عبد الرحیم بن فرات قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سیدنا شیخ الاسلام شیخ زکریا انصاری قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سیدنا شیخ نجم الدین الغیتی قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سیدنا شیخ سالم السہنوری قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی،
اور انہوں نے حضرت سیدنا شیخ محمد بن العلا البابلی قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سیدنا شیخ احمد نخل قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے شیخ المحدثین سند الواصلین حضرت سیدنا شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فاروقی قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے سراج الہند مجدد وقت حضرت سیدنا شیخ شاہ عبدالعزیز فاروقی محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے شیخ الشیوخ خاتم الاکابر فخر خانقاہ مارہرہ حضرت سیدنا شیخ سید شاہ آل رسول مارہروی قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے مجدد دین و ملت پیشوائے اہل سنت امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت قاطع نجدیت امام احمد رضا خان قادری برکاتی قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے شہزادہ وجہ نشین شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت مجدد ابن مجدد حضور سیدنا مفتی اعظم ہند مفتی الشاہ محمد مصطفیٰ رضا خان قادری قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے چہیتے خلیفہ حضور مفسر اعظم پاکستان حضور فیض ملت شارح صحیح ستہ مصنف کتب کثیرہ حضرت العلام حضرت علامہ الحاج الشاہ پیر ابو صالح محمد فیض احمد اویسی رضوی قادری محدث بھاولپوری قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی، اور انہوں نے میرے مرشد اجازت شمس الطریقہ بدر الشریعہ غیظ الوہابیہ عاشق غوث العظم ارشد المشائخ عالم تصوف ولی کامل فیض یافتہ خلفاء اعلی حضرت خلیفہ مشائخ کثیرہ حضور ارشد ملت حضرت خواجہ پیر ابو البرکات محمد ارشد سبحانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ خانقاہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ ارشدیہ سبحانیہ میان والی پاکستان کو عطا فرمائی، اور انہوں نے مجھے ناچیز فقیر قادری گدا اسماعیلی کو عطا فرمائی۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ میری 19ویں سند ہے۔ 19 واسطوں سے حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تک ہماری یہ دعا حزب البر شریف کی سند پہنچتی ہے، اور دوسری سند مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ کی پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ حضور اقدر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الہامی طور پر خواب میں حضرت سیدنا شیخ امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے جانشین حضرت سیدنا شیخ ابوالعباس احمد بن عمر مرسی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت تاج الدین احمد بن عطا اللہ سکندری علی رحمہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ ناصر الدین بن ملک شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ شمس الدین محمد بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ حافظ ابی
عمرو عثمان دیمی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ احمد رومی المعروف بالجمجمہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت علی بن حسام الدین شہید مکلی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ عبد الوہاب بن ولی اللہ شاذلی کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سید میر طیب بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سید عبد النبی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سید شاہ برکت اللہ مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سید شاہ آل محمد مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے جانشین حضرت سید شاہ حمزہ مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے جانشین حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے مرشد اعلیٰ حضرت خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول احمدی مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے ہم سب کے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ الحافظ القاری المفتی امام احمد رضا محقق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے خلیفہ قطب مدینہ حضرت شیخ ضیاء الدین مدینی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ اب یہاں پر حضور قطب مدینہ نے دو اپنے شاگردوں کو عطا فرمائی، اور یہ دو طرف سے ہو کر مفتی شاکر القادری صاحب سے یہ سند ملتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ شیخ قطب مدینہ نے مفتی اعظم راجستھان حضرت مفتی محمد اشفاق حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے ہمارے مرشد اجازت خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور گلزار ملت و حضور بادشاہ ملت و بغداد مقدسہ حضرت قبلہ پیر مفتی محمد شاکر القادری فیضی دامت برکاتہم العالیہ کو عطا فرمائی، اور حضور قبلہ مفتی شاکر القادری فیضی صاحب قبلہ نے مجھ ناچیز فقیر قادری گدا اسماعیلی کو عطا فرمائی، اور دوسری سند اس کی قطب مدینہ علی رحمہ نے مظہر شعیب الاولیاء حضرت صوفی شاہ محمد صدیق احمد قادری چشتی یار علوی رحمۃ اللہ علیہ براؤں شریف کو عطا فرمائی، اور انہوں نے مفسر قرآن نبیر شعیب الاولیاء حضرت سید احمد انجم عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے ہمارے مرشد اجازت خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ مفسر قرآن حضرت مفتی شاکر القادری فیضی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو عطا فرمائی، اور حضور مرشد اجازت نے مجھ ناچیز فقیر قادری گدا اسماعیلی کو عطا فرمائی۔ اور دو حزب البحر شریف کی دوسری سند کچھ اس طرح ہے، ملاحظہ فرمائیں، جو اس بیان کی تیسری سند اور آخری سند ہوگی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم رویا کشف کی صورت میں حضرت امام شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے جانشین اپنے خلیفہ حضرت شیخ امام ابو العباس احمد بن عمر مرسی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ احمد بن عطا اللہ اسکندری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ تقی علی بن کافی سبکی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ تاج عبد الوہاب بن علی سبکی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ عبد الرحیم بن فرات رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ الاسلام زکریا علی رحمہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے
حضرت شیخ نجم الدین العبتی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ سالم سہنوری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ محمد ابن العلا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ احمد نخلی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ ابو طاہر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت شاہ آل رسول احمدی ماریروی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے امام عشق و محبت دریائے رحمت مجدد دین و ملت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے شہزادہ وجانشین مجدد وقت مجدد ابن مجدد مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شاہ مصطفی رضا قادری نوری برکاتی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے 4 خلفاء کو عطا فرمائی، حضور تاج الشریعہ جانشین مفتی اعظم فقیہ اسلام ولی کامل فنا فی اللہ فنا فی الرسول فنا فی الشیخ فنا فی الغوث حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری علی رحمت و رضوان، صدر العلماء حضرت علامہ مفتی تحسین رضا خان قادری محدث بریلوی علی رحمہ، نبیر شعیب الاولیاء حضرت سید احمد انجم عثمانی علی رحمہ، مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی اشفاق حسین نعیمی علی رحمہ۔ ان چاروں بزرگوں کو حضور مفتی اعظم ہند نے خلافت بھی عطا فرمائی اور دعا حزب البحر شریف کی سند بھی عطا فرمائی، اور ان چاروں بزرگ نے ہمارے مرشد کریم مرشد اجازت حضرت قبلہ مفتی شاکر القادری فیضی صاحب کو چاروں بزرگوں نے خلافت بھی عطا فرمائی اور دعا حزب البحر شریف کی اجازت بھی مرمت فرمائی اور سند بھی عطا فرمائی، اور حضور قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور صدر العلماء، خلیفہ حضور نبیر شعیب الاولیاء، خلیفہ مفتی اعظم راجستھان، استاد العاملین، خطیب دورہ، مفکر اسلام، پاسبان مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد شاکر القادری فیضی دامت برکاتہم العالیہ کو عطا فرمائی، اور حضور مفتی اعظم راجستھان حضرت مفتی شاکر القادری فیضی صاحب نے مجھ ناچیز فقیر قادری گدائی اسماعیلی محمد تنویر احمد قادری اسماعیلی کو عطا فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے مرشد کریم حضور قبلہ مفتی شاکر القادری فیضی صاحب کا بہت کرم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھ ناچیز پر ہمارے دونوں مشائخ کا، دونوں شیخ کا بڑا کرم ہے کہ دونوں بزرگوں نے ہمیں اس کی سند بھی عطا فرمائی ہے، ورنہ یہ ناچیز اس لائق کہاں کہ جو یہ مقدس سند کا اہل ہے، یہ بزرگوں کی نگاہ کیمیا نے اس لائق بنایا ہے، اور دونوں بزرگوں نے الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ شاذلیہ کی خلافت و اجازت بھی ناچیز کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم اس سلسلے کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے،
اور ہمارے دونوں مرشدان اجازت حضور ارشد ملت و حضور مفتی اعظم راجستھان، مفتی اعظم ادے پور حضرت مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ کو سلامت رکھے اور ان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور ان دونوں بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ تمام اکابرین اہل سنت مشائخین اعظام کا سایہ ہم سب اہل سنت والجماعت پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی سید المرسلین۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں جو حزب البحر شریف کی جو اہمیت بزرگوں کی نظر میں گزری ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے بہت جلد، وہ بھی آپ کے جلوہ نور چینل پر نظر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔